الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ دو جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حقوق والدین کے متعلق کچھ باتیں آئی تھیں اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلی مجلس میں اولاد کے حقوق کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ والدین کے حقوق اللہ کی نگاہ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، خصوصاً اس میں جو ماں کا حق ہے وہ باپ کے مقابل 3 گنا زیادہ ہے۔ تو جس طرح والدین کے حقوق میں ماں کا حق زیادہ ہے، اسی طرح جب اولاد کی تربیت کا نمبر آتا ہے تو والدین کے ذمے اولاد کی تربیت ہے، لیکن والدین میں سے ماں کے ذمے تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عائد کی ہے۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں نگہداشت کرے، کیونکہ ماں گھر میں اور گھر کی چہار دیواری میں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی کمیاں کیا ہیں، کوتاہیاں کیا ہیں۔ اور جو باپ ہوتا ہے وہ گھر کے باہر کی ذمہ داری زیادہ تر نبھاتا ہے، پیسے کما کر لاتا ہے، وہ اپنی اولاد کی کمیوں اور کوتاہیوں سے، خصوصاً بچیوں کی کمیوں اور کوتاہیوں سے اتنا واقف نہیں ہو پاتا جتنا واقفیت ماں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی طور پر توجہ دے۔ اس لیے ماں کی گود کو سب سے پہلا مدرسہ کہا گیا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ کے ذریعے اس دنیا میں آتا ہے اور ماں کے پیٹ کے ذریعے اس دنیا میں آنے کے بعد دنیاوی زندگی وہ گزارتا ہے۔ اس لیے ماں اس کی سب سے پہلی معلمہ ہے
اور ماں کی گود اس بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ مثلا کوئی مستری ایک دیوار بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر مستری دیوار کی پہلی اینٹ کو ٹیڑھا رکھ دے تو وہ دیوار گرچہ آسمانوں تک بلند کرتا ہوا چلا جائے، وہ دیوار ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اور اگر وہ مستری دیوار کی پہلی اینٹ کو صحیح رکھتا ہے تو دیوار کی بلندیوں تک دیوار کی سیدھائی میں اسے معاونت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ماں جو بچے کی تربیت کے سلسلے میں پہلی اینٹ کے مانند ہے، بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اگر اس ماں کی تربیت پہلے سے ہوئی ہوتی ہے، یہ ماں علوم دینیہ کی حامل ہوتی ہے، زہد و تقوی والی ہوتی ہے، اس ماں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جاگزی ہوتی ہے، اس ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، میں اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کروں کہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر میری اولاد کو ہو جائے۔ تو اگر ماں کا ذہن اس طرح بنا ہوا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ماں اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کرے گی اور اس کا بڑا اچھا اثر بچے پر مرتب ہوگا۔ لیکن اگر ماں ہی کے اندر دینی ذوق نہیں ہے، صراط مستقیم پر چلنے کا شوق نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کی دل دادا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کرے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے بچے کے دل میں وہ کیسے بسائے گی جبکہ اسے ہی اپنے اندر ذوق نہیں ہے؟ تو ایسی بہت ساری مائیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو ماں تو آسانی سے بن جاتی ہیں، لیکن ماں بننے کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے کندھے پر کون سی اولاد کے سلسلے میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد کے سلسلے میں اس کے اوپر کتنا بڑا اور اہم بوجھ ڈالتے ہیں، یہ اس سے ناواقف ہوتی ہے، لہذا وہ اولاد کی تربیت شرعی اعتبار سے نہیں کرتی جس طرح کرنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد بے راہ روی کی شکار ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہے، آخرت سے وہ غافل ہو جاتی ہے، اور اس اولاد کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، جس طرح وہ اولاد شروع سے اپنی ماں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتیں جو ماں بنتی ہیں، ماں بننے سے پہلے اس چیز کا وہ مطالعہ کر لیں کہ ماں بننے کے بعد کون کون سی ذمہ داریاں اولاد کے تعلق سے ان پر عائد ہوتی ہیں، وہ خود اپنا مزاج دینی مزاج بنا لیں، دینی ذوق اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے اندر بسا لیں۔ اس کے بعد دیکھیے کس طرح اس کا بچہ جب صحیح مربیہ پائے گا تو کس طرح وہ تیار ہوگا اور کس طرح دین اسلام کے تعلق سے وہ پروان چڑھے گا
اور کس طریقے سے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی اور وہ آخرت کے کس طرح فکر کرنے والا پیدا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کے اندر دینی تعلیم، دینی بیداری پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کے صرف 2 بچے ہوں، ان میں سے ایک بچی ہو اور ایک بچہ ہو، اور اس کے پاس صرف اتنی گنجائش ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھا سکے، تو شرعی نقطہ نظر سے بچی کو ترجیح حاصل ہوگی کہ وہ بچی کو پڑھائے۔ کیوں؟ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ جب بچی پڑھے گی، اس کی تربیت اچھے سے ہو جائے گی، یہ جہاں بھی جائے گی یہ اپنا فیض وہاں پہنچائے گی، اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے گی اور پوری نسلوں کی اصلاح کا یہ سبب بنے گی۔ اس لیے کہ عورت جب پڑھتی ہے تو خاندان پڑھا کرتا ہے، اور مرد جب پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے۔ آج کل ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے جو ہم نے حدیث پاک کے ذریعے سن رکھی ہے کہ عورتیں عقل اور دین میں ناقص ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ عورتیں عقلی اور دینی اعتبار سے ناقص ہیں، کمزور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ عورتوں میں عقل ہی نہیں ہوتی یا عورتیں دینی کام کو نہیں سنبھال سکتی، بلکہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے اندر جذباتیت ہوتی ہے، وہ یکا یک اتنا زیادہ غصہ کر بیٹھتی ہیں کہ اپنا فائدہ اور نقصان وہ نہیں سوچتی۔ جب انہیں غصہ آتا ہے تو طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو اپنے آپ کو نقصان دینے لگتی ہیں، جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جذباتیت پر کنٹرول کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تھوڑا سا برداشت کر لیتی تو یہ نقصان نہ ہوتا، تو فوراً جذبات میں بھی آتی ہیں، اور تھوڑی سی محبت پا جائیں تو فوراً نرم بھی پڑ جاتی ہیں، اور جب جذبات میں آتی ہیں تو دینی چیزوں کا بھی نقصان کر بیٹھتی، کبھی کبھی تو دینی باتوں کو ٹھکرا دیتی ہیں۔ اس لیے مرد جو باشعور ہوتا ہے، جس کے اندر دور اندیشی کی صفت ہوتی ہے، جو غصے میں بھی اپنے غصے پر قابو اور کنٹرول پانے کا ہنر اور سلیقہ رکھتا ہے، ایسا مرد جب عورت کو غصے میں دیکھتا ہے تو وہ اپنی باشعوری کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے اس معاملے کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یا باتوں کو نظر انداز کر کے فوری طور پر اس بات کو ختم کر دیتا ہے۔ جو ہوشیار مرد ہوتا ہے وہ اس طرح کیا کرتا ہے، ورنہ یہ عورتیں تو ایسی ناقص العقل والدین ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
کہ میں نے ایسی ناقصات عقل اور دین نہیں دیکھا کہ جو ناقصات عقل رہنے کے باوجود بھی بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو اڑا دیتی ہے۔ تو عورتوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ اپنی بات منوانے پر آ جائیں تو مرد سے بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنی بات کو منوا لیتی ہیں۔ کبھی تو محبت کا جام پلاتی ہیں، کبھی مصنوعی محبت دکھلاتی ہیں، اور کبھی کبھی اپنی اداؤں اور باتوں کی لچک کے ذریعے اپنے مردوں کو، اپنے شوہروں کو اپنی بات کی طرف مائل کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی فطری صلاحیت کو پیدا کر دیا ہے۔ تو عورتیں جب اپنی بات کو منوا لینے پر عادی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے، تو اگر وہ چاہیں تو اپنے شوہر کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر ذہن بنا سکتی ہے۔ یعنی ایسا شوہر جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا مزاج نہیں رکھتا، ایسا شوہر جو اپنے بچوں کو فیشن پرست بنانا چاہتا ہے، دنیا دار بنانا چاہتا ہے، دنیا کی عیاشیوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، نام و نمود اور شہرت کے جذبات کو دلوں میں بسائے وہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنسانا چاہتا ہے، تو عورت اپنے ایسے شوہر کا دینی مزاج بنا سکتی ہے اگر وہ محنت کرے اور اس پر ہٹ دھرمی کے ساتھ اتر آئے کہ مجھے تو اپنے شوہر کو کسی طرح بہلا پھسلا کر منوانا ہے اور اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ہے۔ کبھی کبھی میاں اور بیوی میں دونوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اپنی اولاد کو دیندار بنانا نہیں چاہتے۔ یہ ایسے میاں بیوی ہیں جو رسم و رواج کے پابند ہوتے ہیں، جن کے دل میں صرف دنیا کی محبت ہوتی ہے، آخرت سے کوئی سروکار ان کا نہیں ہوتا۔ ایسے میاں بیوی اپنی اولاد کو اگر صحیح اولاد نہیں بنانا چاہتے، دینداری کے راستے پر نہیں لگانا چاہتے، تو انہیں لگانے کی فکر کرنی چاہیے، لیکن ایسوں کی تعداد کم ہے۔ شوہر اور بیوی میں سے بسا اوقات شوہر کا مزاج ہوتا ہے، بیوی تو اپنی اولاد کو دینی اولاد بنانا چاہتی ہے، لیکن شوہر نہیں چاہتا، تو بیوی کو کیا کرنا ہے؟ وہ آپ کے سامنے بات آ گئی کہ کسی طرح اپنے شوہر کو منانے کی کوشش کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت دی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت کے راستے پر لگانا چاہتا ہے، لیکن بیوی رکاوٹ بنتی ہے۔ بیوی کا مزاج نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کو دیندار دیکھے، وہ دنیا دار دیکھنا چاہتی ہے۔ بہت سی ایسی بدقسمت اور محروم القسمت مائیں بھی ہیں، لیکن خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کو ایسا ہونا چاہیے کہ اولاد کا جو حق اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کرے، اچھا انسان بنائے، اللہ کا محبوب بنائے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، جنت کا ذوق اس کے اندر پیدا کرے، جہنم کا خوف اس کے اندر پیدا کرے، اللہ کی گرفت سے بچانے کی کوشش
کرے، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ والدین کا مزاج ایسا ہونا چاہیے، خصوصاً ماں کا مزاج جب بنتا ہے تو اولاد کا مزاج بنانے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ ماں بھی ایک عورت ہے جسے اللہ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ کس کے اندر بات کس طرح اثر انداز طریقے پر ڈالی جائے، کس طریقے سے اپنی بات منوائی جائے، یہ صلاحیت مرد کے مقابل میں عورت کے اندر زیادہ ہے۔ اور عورتیں اگر دیندار بننا چاہیں تو بالکل بن سکتی۔ ایک خاتون کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے جو نو مسلم خاتون تھی، پہلے کفر کے دلدل میں تھی، بعد میں مسلمان ہوئی۔ تو عورتوں نے دیکھا کہ وہ جو نو مسلم خاتون ہے وہ نماز پوری پابندی سے پڑھا کرتی ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے اس نے مختلف اچھی پوشاک بنا رکھی ہے، اور جب بھی نماز پڑھنے کے لیے گھر کے اندر مصلی بچھاتی ہے تو اچھی پوشاک وہ پہنا کرتی ہے، اس کے بعد مصلی پر آتی ہے۔ عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے تم کھڑی ہوتی ہو، اچھی سے اچھی پوشاک زیب تن کرتی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اصل میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کرو۔ یعنی جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو زیب و زینت شرعی دائرے میں اختیار کر کے آیا کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس عورت نے یہ کہا، میں دنیا میں بھی دیکھتی ہوں جب کسی کو کسی اعلیٰ دربار میں جانا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اچھی سے اچھی پوشاک پہن کر جائے، اچھے سے اچھا لباس پہن کر جائے، تاکہ اس دربار کی بے عزتی نہ ہو، اس دربار کی عزت ہو جائے، تاکہ وہ اس دربار کی عزت افزائی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے اچھے سے اچھا لباس پہن کر دنیاوی دربار میں جایا جاتا ہے۔ میں جس دربار میں حاضر ہوتی ہوں وہ تو سب سے اعلیٰ دربار ہے، احکم الحاکمین کا دربار ہے، رب کائنات کا دربار ہے۔ اس دربار کا مقابلہ کوئی دنیاوی دربار نہیں کر سکتا ہے، لہذا میں جب اس دربار میں حاضری دوں تو کیوں نہ اچھے سے اچھا لباس پہن کر حاضری دوں کہ میرا ظاہر بھی اللہ کو پسند آ جائے اور میرا باطن بھی اللہ کو پسند آ جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب خاتون کے اندر دینداری ہوتی تو کتنی باریک باریک چیزوں پر وہ نگاہ رکھا کرتی ہے۔ اسی لیے حضرات فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور ایسا گندا سندا لباس پہن کر آتا ہے کہ دیگر نمازیوں کو دیکھنے میں کراہیت محسوس ہوتی ہے، یا وہ نمازی وہ لباس پہن کر کسی اچھی مجلس میں نہیں جا سکتا، بس اللہ کے دربار میں آ گیا، جو کپڑا پہنا تھا میلا کچیلا حاضر ہو گیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا میلا کچیلا
کپڑا پہن کر اللہ کی عبادت کرنا یہ مکروہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ اچھے سے اچھا صاف ستھرا کپڑا پہن کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ خوشبو بھی لگائے، اچھے سے اچھا کپڑا بھی پہنے۔ مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بات آ گئی تو میں یہ عرض کر دوں، وہ ٹوپیاں کوئی بھی خرید کر، پلاسٹک والی یا اور قسم کی وہ ٹوپیاں ہوتی ہیں، خرید کر کوئی بھی لا کر مسجد میں رکھ دیتا ہے ثواب کی نیت سے، تاکہ لوگ ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں۔ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ وہ بیچارہ ثواب کی نیت سے رکھا ہے، لیکن مساجد میں عموماً ان ٹوپیوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ شروع میں وہ ٹوپیاں آتی ہیں تو کسی قدر اچھی معلوم ہوتی ہیں، آدمی ان ٹوپیوں کو پہن کر کسی اچھی مجلس میں جا سکتا ہے، اس کا امکان ہے، لیکن بعد میں چل کر وہ ٹوپیاں اتنی میلی کچیلی ہو جاتی ہیں، کوئی نگہداشت کرنے والا مسجد میں اس کی نگہداشت نہیں کرتا، کوئی دھونے والا ان ٹوپیوں کو نہیں دھوتا۔ جب دیکھو وہ ٹوپیاں کہیں ادھر گری پڑی ہیں، کہیں ادھر گری پڑی ہیں، اور اس کے اندر پوری میل بیٹھی ہوئی ہے۔ کبھی کوئی اٹھا کر کھڑکیوں پر رکھ دیتا ہے، کبھی کوئی اٹھا کر رکھ دیتا ہے، لوگ آتے ہیں اسی طرح پہنتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ان ٹوپیوں کی کیفیت کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے، اگر آپ کو کہا جائے یہ ٹوپی پہن کر کسی اچھی مجلس میں چلے جاؤ یا باہر نکل جاؤ، تو آپ باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے کہ کہیں کوئی دوست ہمارا ان ٹوپیوں کے ساتھ ہمیں دیکھ نہ لے۔ لہذا آدمی ایسی ٹوپی پہن کر کسی مجلس میں جانا نہیں چاہتا۔ تو میں یہ بتلا دوں، ایسی گندی میلی کچیلی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں، یہ ٹوپی مسلمانوں کی نشانیاں ہیں، اچھے سے اچھے لباس میں اسے بھی شامل کیا گیا ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد میں حضرات فقہا نے اسے شامل کیا ہے۔ ہمارے پاس ہماری پرسنل ٹوپی ہونی چاہیے، صاف ستھری ٹوپی ہونی چاہیے، ہماری جیبوں میں رہنی چاہیے۔ اگر ہم وقت نہ پہن سکیں تو کم از کم ہم نماز کے وقت تو اپنی ٹوپی پہن سکیں جو صاف ستھری ہو۔ کیا ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں؟ کیا ہمارے پاس نماز کی اتنی اہمیت نہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا شعور نہیں؟ رہنا چاہیے۔ اس لیے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ جتنے لوگ یہ مسجد کی ٹوپی پہن کر بیٹھے ہیں سب اپنی پرسنل ٹوپی صاف ستھری خریدیں گے اور اپنی جیب میں رکھیں گے اور اسی صاف ستھری ٹوپی کو پہن کر نماز ادا کریں گے۔ یہ ٹوپی پر ایک واقعہ میں سنا دوں کہ اللہ کی نگاہ میں کتنی اس کی عظمت ہے، اور کبھی کبھی کتنے بڑے نقصان سے یہ انسان اس ٹوپی کے ذریعے، اس سنت پر عمل کے ذریعے بچ جاتا ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، جو سابق شیخ الحدیث اور صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند گزر چکے ہیں، اور شیورا قبرستان میں مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ حضرت نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا، اجمالی طور پر میں بتلا رہا ہوں کہ ایک جگہ بہت بڑا فساد وجود میں آنے والا تھا، اور غیروں نے یہ مشورہ کر لیا تھا
کی مسلمانوں کو تہو دست کرنا ہے، انہیں ہلاک کرنا ہے، ان کو زیر و زبر کرنا ہے۔ تو حضرت کے سامنے جب یہ بات آئی کہ ایسی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے، ہم کیا کریں، تو مشورہ یہ دیا گیا جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں یہ کہہ دیا جائے سب صبح ٹوپی پہن کر نکلیں، اسلامی لباس میں نکلیں، اور جس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، وہ ٹوپیوں کو خرید کر مسلمانوں میں تقسیم کر دے، اور صبح سب لوگ ٹوپی پہن کر نکلیں۔ مشورے پر عمل کیا گیا اور سب مسلمانوں نے ٹوپی پہن کر اپنے آپ کو گھر سے جب نکالا ہے اور غیروں کی نگاہیں جب پڑی ہیں، لوگ حیرت زدہ ہو گئے ہیں کہ ارے ہم مسلمانوں کو تو اتنا کم سمجھ رہے تھے، اتنی تعداد ان کی زیادہ ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ان غیروں کے دلوں میں رعب پڑتا ہے، ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور وہ جو فساد وجود میں آنے والا تھا، مسلمانوں کو زیر و زبر کرنے کا ارادہ تھا، اس برے ارادے سے غیر باز آ جاتے ہیں اور وہ فساد ٹھپ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے مسلمان اس مصیبت سے بچ جاتے ہیں۔ یہ تو ٹوپی کی مثال ہے۔ آج یہ مسلمان اگر داڑھی رکھنے والا بن جائے، یہ مسلمان اگر اسلامی لباس پہننے والا بن جائے، یہ مسلمان اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنے والا بن جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف یہ مسلمان کا ظاہری وجود ان کفار پر ایسا رعب ڈالے گا کہ یہ کبھی جرأت نہیں کر سکیں گے ایمان والوں سے مقابلے کی۔ لیکن آج ہمارے اندر میرے بھائی بڑی کمیاں ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ اگر وہ بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے، اور والدین میں سے جس طرح ماں کو 3 گنا زیادہ باپ کے مقابلے میں حق حاصل ہے، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اس ماں کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا، قاضیہ تو نہیں بنایا، لیکن بڑے بڑے نبیوں کی، بڑے بڑے قاضیوں کی ماں ضرور بنایا ہے۔ یہ ماں بنیاد ہے، ان نبیوں اور ولیوں اور قاضیوں کی مائیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیہ کیوں نہیں بنایا، اس میں خاص حکمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے ذمے انسانوں کی رہبری ہوتی ہے، انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، انسانوں میں محرم بھی ہیں اور غیر محرم بھی ہیں۔ اگر عورت کے ذمے لوگوں کی اصلاح رکھی جاتی، اسے نبیہ بنایا جاتا، اسے قاضیہ بنایا جاتا، تو ظاہر ہے غیر مردوں سے اختلاط ہوتا، غیر محرم مردوں سے، لہذا فتنہ وجود میں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے سر پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اس کے علاوہ اگر عورت ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر جانا چاہتی ہے، یہ عورت ولایت کے اعلیٰ ترین مقام کو حاصل کر سکتی ہے۔ یہ عورت اگر مفسرہ بننا چاہے، بہترین مفسرہ بن سکتی ہے۔ یہ عورت اگر بہترین معلمہ بننا چاہے، یہ عورت معلمہ بن سکتی ہے۔ یہ عورت اگر بہترین معرفت کو حاصل کرنا چاہے، بہترین معرفت کو حاصل کر سکتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ
جن کا نام ہم سب نے سنا ہے، طحاوی شریف ان کی کتاب ہے جو عالمانہ کورس کے درس نظامی میں شامل ہے۔ کوئی عالم بغیر اس کتاب کو پڑھے عالم نہیں بن سکتا۔ ایسی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے اس طحاوی شریف کو عطا فرمائی ہے۔ جانتے ہو وہ طحاوی شریف جو لکھی گئی تو کس طریقے پر لکھی گئی؟ یہ باپ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کی روایت کو پیش فرمایا کرتے تھے، اور ان کی بیٹی اس طحاوی شریف کا املا کیا کرتی تھی، لکھا کرتی تھی۔ وہی املا آگے بڑھا اور طحاوی شریف کی شکل میں اسی املے کو مرتب کیا گیا، اور وہ کتاب طحاوی شریف مارکیٹ میں آئی اور اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کر گئی کہ عالم بغیر اس کتاب کو پڑھے عالم نہیں بن سکتا۔ گویا یوں کہیے کہ دنیا میں جتنے لوگ عالم بن رہے ہیں، اگر عالم بننے کا ثواب اس باپ کو امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے تو ان کی بیٹی کو بھی اس کا ثواب جاتا ہے۔ اگر وہ تمام عالم امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی شاگرد بنتے ہیں تو اس بیٹی کے بھی روحانی شاگرد بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عورت کو عطا فرماتے ہیں جب عورت مقام کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عورت اپنے میدان میں، اپنے دائرے کار میں محنت کرنے والی بنے۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ دین اسلام کے تعلق سے عورتوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی اس پر بڑی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ علوم قرآن کے سلسلے میں عورتوں کی خدمات کیا ہیں، علوم حدیث کے سلسلے میں عورتوں کی خدمات کیا ہیں، میدان جہاد میں عورتوں کی خدمات کیا ہیں، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں عورتوں کی خدمات کیا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسے پڑھیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کے، جس والدین کے 3 بچے اور وہ تینوں بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو شفاعت کرنے والا بنائیں گے، والدین کی شفاعت کریں گے اور اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہم سب کی روحانی ماں ہیں، ہم سب کی مشفقہ ہیں، ہم سب کی بہترین محسنہ ہیں، وہ وہاں موجود تھیں۔ اگر وہ خاموش رہتی تو شاید جو فائدہ ہم کو پہنچنے والا تھا وہ فائدہ نہ پہنچتا۔ وہ خاموش نہ رہی، سوال کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے صرف 2 ہی بچے ہوں اور وہ فوت ہو جائیں تو پھر اسے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے 2 بچے ہوں تو بھی وہ 2 بچے اپنے والدین کے لیے شفیع بنیں گے اور اپنے والدین کو جنت میں لے جانے والے بنیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر قربان جائیے، اسی پر وہ خاموش نہیں رہی، پلٹ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا 1 بچہ ہو اور وہ فوت ہو جائے تو اس والدین کو کیا مقام ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا 1 بچہ ہو
تو بھی یہی مقام ملے گا۔ وہ ایک بچہ اپنے والدین کے لیے شفیع بنے گا اور والدین کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ بات مکمل ہو گئی تھی، اس پر خاموش ہو جاتی تو شاید اور جو فائدہ پہنچنے والا تھا وہ ہمیں نہ فائدہ پہنچتا۔ وہ کہنے لگی، عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس ماں کا وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں مستقر ہوا، حمل اس ماں کے پیٹ میں آیا اور وہ بچہ ماں کے پیٹ میں اتنی مدت تک رہا کہ اس کے اندر جان پڑ گئی، لیکن کسی وجہ سے وہ حمل ضائع ہو گیا، تو اس عورت کا کیا مقام ہے؟ اس عورت نے بھی تو تکلیف جھیلی ہے، برداشت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حمل جس کے اندر جان پڑ گئی تھی، 4 مہینے کا ہو گیا تھا، وہ حمل اگر ضائع ہوا ہے، وہ حمل بھی اپنی ماں کے لیے شفاعت کرے گا، اپنے والدین کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ میرے بھائی، یہ وہی عورت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جب حضرات صحابہ کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے، پھنس جایا کرتے تھے، تو پردے کی آڑ میں آتے تھے اور اپنی اس الجھن کو رکھا کرتے تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس مسئلے کو حل فرما دیا کرتی تھی۔ جب عورت کے اندر دینداری پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بنانا چاہتی ہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی صلاحیت کو رکھا ہے کہ پھر وہ بڑے سے بڑے ولیوں کی بھی اصلاح کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلی مجلس میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام لوگوں کو خصوصاً اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔